السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے پروگرام آپ اور ہم میں. اور آج کا ہمارا عنوان ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر. محترم آپ کا استقبال ہے. مرحبا، اہلاً وسہلاً. ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ برائے کرم ہمارے فون نمبرات نوٹ فرما لیں. ہمارا ٹول فری نمبر 180034544026. یہ نمبر بنا کسی پیسہ خرچ کروائے آپ کی بات ہم سے راست طور پر کروا سکتا ہے. دیگر نمبر ہے STD نمبر 08415305010. آپ SMS کر سکتے ہیں جس میں اپنے سوال اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹائپ کیجیے گا AAH اسپیس اپنا سوال اپنا اور اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کیجیے 56000606 پر. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام رہا، کیا عملی نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں جن کی تقلید، جن پر چل کر یقیناً اپنی زندگیوں کو ہم کس راہ پر لے جا سکتے ہیں، جنت کی راہ پر اور جہنم کی راہ پر، یا خود آج کی ہماری زندگی کس راہ پر آ گئی ہے بے عملی کی وجہ سے، یا ایسے اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں رہے ہیں. اس سے ہماری زندگیاں کیا حال بن گئی ہیں، کیسی آگے حال رہے گا انشاءاللہ ان کا، اس سے متعلق ہم جانیں گے. مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں آج کے عنوان سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. محترم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں جا بجا حسن عمل کی ترغیب اور نیک اعمال سے عبارت زندگی گزارنے کی تعلیم فرمائی ہے. چنانچہ سورۃ العصر کے اندر رب العزت نے ایمان اور عمل صالح ہی کو خسارے سے اور گھاٹے سے بچنے کا سبب اور ذریعہ قرار دیا. ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان بڑے خسارے میں مبتلا ہے بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حقی باتیں بتاتے رہے اور مشکلات میں صبر کرنے کی تعلیم دیتے رہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کو واضح فرما دیا کہ ایمان کے بعد انسان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اعمال صالحات سے اپنی زندگی کو معمور رکھے، اس کی صبح و شام، لیل و نہار، زندگی کی ہر گھڑی اور ہر آن اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی تابع داری میں بسر ہو. اس طرح سے انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی رحمتیں ہیں، فوز و فلاح کی بشارتیں ہیں، اور قبر میں بھی اس کے لیے انوار ہی انوار ہوں گے، محشر میں بھی اس کی بڑی عزت افزائی ہوگی، اور جنت الفردوس میں رب کریم اسے اونچا مقام مرحمت فرمائے گا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام لیوا ہیں، رسول کریم علیہ السلام کے امتی ہیں. یہ بڑا اعزاز ہے اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے. تو ہم عملی طور پر بھی اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کا سچا وفادار امتی بنانے کی فکر کریں اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے لیل و نہار کو گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب اور بامراد رہیں. سبحان اللہ. ناظرین، دیکھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اپنے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت عزیز صاحب، خیریت سے؟ وعلیکم السلام بھائی. کون کہاں سے؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. جی محترم، اپنا نام بتائیے گا. میرا نام حسن علی ہے. جی اچھا، حسن علی صاحب بتائیے، سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے جی
کہ جہنم جو کون سا عمل کرے جو جہنم سے بچ سکے. جی اور ایک سوال ہے میرا، جی جو رشتے ناطے کو جو توڑتا ہے اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے جی وہ بتائیے مجھے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. چلیے غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. بات کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. بھائی حسن علی نے کرناٹکا سے سوال کیا مفتی صاحب کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیتے ہیں، روک لیتے ہیں؟ بھائی نے جنت میں جانے والے اعمال نہیں پوچھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بھی حضرات صحابہ کرام نے یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسے اعمال کی تعلیم دیں کہ جو ہمیں جنت پہ پہنچانے والے ہوں اور دوزخ سے بچانے والے ہوں. تو رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بنیادی بات تو ایمان اور عقیدے کی ہے کہ انسان ایمان والا بن جائے اور عقیدہ صحیحہ کا حامل ہو جائے. ایمان اور عقیدے کے بعد اب ذمہ داری بنتی ہے کہ خداوند قدوس کے فرائض کی ادائیگی کا وہ اہتمام کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، اور پھر عملی زندگی میں جو فرائض اس سے متعلق ہیں، وہ معاشرتی زندگی میں جو امور اس سے وابستہ ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی جو رضا اور پسندیدگی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز کاموں کا اہتمام کرے، ناجائز کاموں سے بچے، اور جو فرض اور واجب کے درجے کے کام ہیں ان کو لازمی طور پر ادا کرے. مثلا یہ کہ معاملات میں بالکل دیانتداری کا مظاہرہ کرے، زبان کو اپنی حق کے لیے وقف کر دے، کبھی بھی کوئی غلط بات خلاف واقعہ بات زبان سے نہ نکالے، غیبت، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو پاک رکھے، اور پھر یہ کہ وعدہ خلافی نہ کرے، عہد کی پاسداری کرے، مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، علاوہ زکوٰۃ کے مزید اپنے مال سے غربا اور مساکین کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ماں باپ کے زیر سایہ رکھا ہے تو ماں باپ کی عزت کرے، ان کا ادب کرے. اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرتا رہے. اللہ نے اس کو ازدواجی زندگی سے وابستہ کر دیا ہے تو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے. صاحب اولاد بنایا ہے تو بچوں پر شفقت کرے، ان کی بہترین تعلیم کا نظم کرے، اور اس طرح سے دنیا میں بھی وہ ان اعمال کا اگر اہتمام کرے گا تو دنیاوی زندگی میں بھی اس کو جنت کا لطف و مزہ آئے گا. اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈرتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ ایک دن مجھے مالک الملک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، عرش عظیم کا مالک مجھ سے سوال کرے گا اور میرے ہر کیے کا مجھے وہاں جواب دینا ہے. تو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کا اس کو ہمیشہ لحاظ ہو اور ڈرتا رہے. تو رب کریم فرماتا ہے جنتان، اس کو 2 جنتیں ملیں گی. جنت میں 2 مقام ملیں گے، 2 محل ملیں گے. یہ بھی اس کی تفسیر ہے. ایک یہ ہے کہ آخرت میں تو جنت ملے گی، دنیا میں بھی اللہ اس کی زندگی کو جنت نشاں بنا دے گا. اس طرح سے ہمیں ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. سبحان. دیگر بھائی کا سوال یہ تھا کہ جو اشخاص یا جو لوگ رشتے قطع کر لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں یا نبھاتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے اسلام اور قرآن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں ارشاد فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. قرآن کریم کی ہدایت سے فیضیاب نہیں ہوتے بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں. کون؟ فاسقین. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے. اب فاسقین کون ہیں؟ تو فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. فرمایا وہ فاسقین جو قرآنی ہدایت سے محروم رہتے ہیں وہ کون ہیں؟ تو ان کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو وہ توڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ عہد و پیمان پختہ ہو چکا. پھر اس کے بعد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ. جن رشتوں کو جوڑنے کا رب کریم نے حکم فرمایا، تعلقات کو استوار رکھنے کی تعلیم دی، وہاں وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں، تعلقات کو منقطع کر لیتے ہیں. دوستانہ تعلقات ہوں یا رشتہ داری کے تعلقات ہوں، بہرحال جہاں وصل کا حکم دیا گیا وہاں قطع تعلق کر لیتے ہیں. پھر فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ فساد مچاتے ہیں. 3 ان کی بری صفتوں کا ذکر کر کے فرمایا اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو من جملہ خسارے میں جانے کے اعمال کے ایک عمل قطع تعلقی کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور قطع تعلق کرنے والے پر اتنی شدید وعید ہے، اتنی شدید وعید ہے کہ قرآن کریم کے انوار کے لیے اس کا سینہ کھلتا نہیں ہے، قرآن کا نور اس کے سینے میں اترتا نہیں ہے. کیوں؟
کہ مخلوق خدا کے ساتھ وہ تعلقات کو منقطع کرنے والا عمل اختیار کر رہا ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحیم، کہ تعلقات کو توڑنے والا جنت کا حقدار نہیں ہے. اگر قطع تعلق کو جائز سمجھتے ہوئے قطع تعلق کرتا ہے تو وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اگر اس کو برا سمجھتے ہوئے اس برائی میں مبتلا ہے، گناہ سمجھتے ہوئے بھی نفس کے بہکاوے کی وجہ سے تعلقات منقطع کرتا ہے، تو جنت میں نہیں جائے گا کا مطلب اول وہلے میں نہیں جائے گا، ابتدا میں جنت میں جانے والے خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہوگا، اس کو اس کے عمل کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو قطع تعلق سے اسلام نے سختی سے منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں اپنے تعلقات کو منقطع کر لیتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو محروم فرما دیتا ہے. العیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قطع تعلقی کے عظیم ترین سنگین جرم سے بچائے اور وصل اور تعلقات کو جوڑنے کی تعلیم عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. کالر لائن پر موجود ہے ناظرین. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی میں محمد شاداب بول رہا ہوں کولکاتہ سے. محمد شاداب صاحب کولکاتہ سے. جی بتائیے شاداب صاحب سوال بتائے گا. جی جہنم سے بچنے کے لیے اور مطلب نیک اعمال کرنے کے لیے کچھ دعائیں بتائیے گا, کچھ دعائیں بتائیے گا. اب تو یہاں دعا کی بات نہیں ہو رہی, عمل کی بات ہو رہی ہے شاداب صاحب. جی چھوٹی چھوٹی روز غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اس کے لیے کچھ غلطیوں سے نجات کے لیے دعا بتلائیے گا. ہاں غلطیوں کی سدھار انشاءاللہ کر لیں گے, غلطیوں کا سدھار کر لیں گے انشاءاللہ. ہم نظر کر لیں گے ہم سے جانے انجانے میں کیا غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. جانے انجانے میں روز کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے. اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا, اس کے لیے دعا کریے گا انشاءاللہ. بھائی شاداب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. ہاں بولو. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے بھائی, کہاں سے؟ میں لکشمیشور کرناٹکا سے محی الدین خان بات کر رہا ہوں. جی محی الدین صاحب بتائیے, سوال بتائیے گا. آج کے دور میں گناہوں سے کی موڑ میں چل رہے ہیں ہم سب جی, اور آپ کی ٹی وی جب سے دیکھتے ہیں, آپ کے چینل جب آتے ہیں ہمیں بہت خوشی لگتی ہے. اللہ کا احسان ہے. جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پروگرام ڈاکٹر صاحب بہت بہت اچھا لگتا ہے ہمیں دیکھنے کے لیے. اللہ کا احسان ہے, دعا فرمائیے اچھے سے اچھا پیش کر سکیں. جی, اور ایک بات ایسی ہے, آج کے گناہوں کے راہ میں رہنے کی وجہ سے ہمیں جنت نصیب ہونا کس ممکن قدر ہے, کیسا ممکن ہو سکتا ہے, کس قدر ممکن ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی جان بتائیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے؟ میں میدک سے طلحہ بات کر رہا ہوں. طلحہ صاحب میدک سے. جی بتائیے طلحہ. سوال یہ ہے, اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی جان اور ٹیلی فون پہ گفتگو کیجئے گا. اچھا جی, سوال یہ ہے کہ اچھا آواز رکھو تم, میں باہر چلا. ہاں دیکھیے جی, سوال یہ ہے کہ کن بڑے اعمال سے ہم دوزخ میں جائیں گے. اچھا, کن بڑے اعمال سے, کن برے اعمال سے, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بڑے بڑے اعمال وہ کون سے ہیں جو دوزخ میں جانے کے ہیں. ٹھیک ہے صاحب انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے سوال کا جواب جانیے گا. آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ہم جڑے ہیں آپ کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں, اور آج کا ہمارا عنوان ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے کچھ لوگ ہمارے ساتھ لائن پر جوائن ہوئے تھے. دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو انہیں شامل کرتے ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں آپ بھی جانے گا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم بھائی جان. اپنے ٹی وی, وعلیکم السلام, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا, ٹیلی فون پہ بات کیجئے. اسلم فاروقی سیکر سے. بھائی جان خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. جی اسلم بھائی سوال بتائیے گا. مفتی صاحب کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو مسلمانوں کو سلام. جی وعلیکم السلام. سوال یہ ہے جی کہ وہ کون سے نیک عمل ہے جی جو بندے کو جنت کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہوتے ہیں, جی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بنا پہ بتائے ہوں. ٹھیک ہے صاحب السلام انشاءاللہ. علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
ہاں وعلیکم السلام. جی محترم، کون کہاں سے؟ میں زاہد رضا سیوان سے بول رہا ہوں. جی بتائیے زاہد صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان جس نے گناہ کیا ہو، جی اور کیا اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت ہے کہ آخری وقت میں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ آیت اور روایت دونوں بتائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سیوان سے. آپ کے سوال کا جواب جانیے گا. آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بات کرتے ہیں آج کا جو عنوان ہے، بھائی جان کا جو سوال تھا، آج کے دور میں گناہوں سے بچنا بہت ہی ممکن نہیں ہے، تو کس قدر ہم کوشش کریں، کس قدر ہمیں جنت میں لے جانے میں کون سے اعمال ہمیں مدد کر سکتے ہیں، اس سے متعلق بتائیے صاحب. آج کے دور کی بات ہے نہ کل کے دور کی بات ہے. گناہ کے راستے ہر وقت آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور گناہ کے اندر ایسی کشش ہے کہ انسان کو برائیوں کی طرف بلاتی ہے، اور انسان کا نفس بھی اور اس کے لیے شیطان بھی اس کو اسی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتلا دیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. دنیاوی اعتبار سے انسان کے لیے مزین کر کے پیش کی گئی ہے یہ ساری چیزیں، کہ شہوات کی محبت، دنیاوی خواہشیں، لذتیں انسان کو بہت ہی حسین معلوم ہوتی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہ میں مزین کر کے پیش کرتا ہے، آراستہ کر کے پیش کرتا ہے. اس دور کی بات نہیں، ہر دور میں ایسے ہی ہوا. ہر دور میں شیطان برائیوں کے راستے کھولتا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتا تھا. افمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ انسان جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے، اپنے بدعملیوں کو وہ بہت ہی حسین سمجھنے لگا اور اچھا سمجھنے لگا، تو کیا وہ اور نیک عمل کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو نفس کی سرکشیاں یہ روز اول سے ہی ہے. نفس کی اور روح کی جنگ تو شروع سے ہی جاری ہے. نفس برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، روح اس کو خیر کی طرف لانے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور نفس اور روح کی کشمکش چلتی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے دو راستوں کو واضح فرما دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے دونوں راستے واضح طور پر کھول دیے ہیں. خیر کا راستہ یہ ہے اور شر کا راستہ یہ ہے، اور دونوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دے دی ہے. اور سمجھانے والے، بتانے والے دنیا میں آتے رہے، خدا ان کو بھیجتا رہا. ختم نبوت کا تاج پہن کر حبیب کریم علیہ السلام آئے تو آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب آپ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے علماء ربانیین، صالحین امت کام کرتے رہیں گے اور وہ حق کی باتیں بتاتے رہیں گے. رب کریم نے قرآن کریم میں جا بجا اس کا تذکرہ بھی فرما دیا. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ گناہ کرنے کے لیے ہر طرح سے چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں ہم کیسے بچیں؟ ہر دور میں گناہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا. وہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے بتلایا، راقب اللہ تجدہ تجاہک، اتق اللہ حیث ما کنت. اے بندے تو ہمیشہ اپنے پروردگار عالم کا مراقبہ کر، یعنی اس یقین کو اپنے دل کے اندر پیدا کر اور اس تصور کو جمائے رکھ کہ تیرا رب جو تجھ کو پیدا کیا وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تجدہ تجاہک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے سامنے موجود پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، دل کی دھڑکنوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. ہم لوگوں سے چھپا تو سکتے، اپنے رب سے تو نہیں چھپا سکتے. وہ فرما رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر یقین کے درجے میں ہونی چاہیے اور وہ ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین ہونا کہ آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا اور پھر اس کے بعد سوال فرمائے گا. جو کچھ ہم نے کیا ہے اس سلسلے میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. تو یہ تصور جما کے رکھیں گے نا تو یقیناً شیطان ہزاروں کوشش کیوں نہ کر لے، ہم اس کے شکنجے میں پھنسیں گے نہیں، بلکہ بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو بہرحال نفس کی سرکشی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے کا تصور ہمیشہ ذہن نشین کرنا چاہیے. اب رہا اگر بتقاضے بشری خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا. خود اس کا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم.
اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، یقیناً وہی خوب بخشش کرنے والا بے انتہا مہربانی فرمانے والا ہے۔ ارشاد ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب میرے بندوں کو باخبر کر دیں کہ بے شک میں ہی خوب بخشش کرنے والا حد درجہ رحمت کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اس بات سے بھی انہیں واقف کروا دیں کہ میرا عذاب بہت ہی دردناک عذاب ہے، دکھ کی مار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس ہونے نہیں دیا، اب اس کے لیے راستہ بتایا، وہ کیا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں تم سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے خالص توبہ کرو، اس طرح کہ دل میں یقین ہو کہ جو کچھ میں نے خطا کی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت مجھ سے ہوئی ہے، شرمندگی اور ندامت کے احساس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اور یہ بھی دل کے اندر یقین رکھے اور اس کا عہد کرے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی میں نہیں کروں گا۔ بندوں کے حقوق اگر تلف کیے تو وہ ادا کر دے، اس طرح جب توبہ کرتا ہے تو رب کا وعدہ ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب اپنی رحمت سے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان باغوں میں تمہیں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ رکھا، اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن استغفار اور توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرو پھر توبہ کرو پھر گناہ کرو پھر توبہ کرو، بلکہ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف انسان قصد نہ کرے، ادھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ جی بہت شکریہ صاحب، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ جی بھائی جان کون ہے کہاں سے؟ میں دلاور بول رہا ہوں۔ ہاں بولیے، سوال سوال بتائیے۔ ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتا ہے ہم لوگوں سے جی انجانے جانے میں، جی اس کے جی لیے کون سی دعا پڑھے؟ ٹھیک ہے، اور ایک سوال اور تھا، ہاں بتائیے۔ جیسے میرا والد صاحب گزر چکا ہے اس دنیا سے، اس کے لیے کس طرح کی دعا پڑھے ہم، ٹھیک اور ہے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا ہمیں بتائیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام، محترم، کون کہاں سے؟ میں سر فرید آباد سے بول رہا ہوں، میرا نام شمس الدین ہے۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جمعے کا جو ہے مسلمانوں کا خاص دن ہے یہ، جی تو اس میں خاص کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جمعے کے دن خاص کر؟ ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ جی مولانا بھی آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بتائیے کون ہیں آپ؟ محمد آصف، محمد آصف، کہاں سے؟ لکھنؤ سے۔ لکھنؤ سے آصف، جی میرا بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ ہاں جی۔ جنت میں کون کون سی نعمتیں ہوں گی؟ جی جنت کی نعمتیں گنوائیں گے تو شاید ہماری زندگی پوری گزر جائے گی میرے بھائی، تو کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے۔ سوال تو مولانا صاحب سے یہی پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، مولانا سے ہم درخواست کریں گے اب جنت کی نعمتیں بتا دیں آپ کو۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی جان، کون کہاں سے؟ میں کریم نگر جگتیال سے بات کر رہا ہوں، محمد غیاث۔ محمد غیاث صاحب جگتیال سے، جی بتائیے غیاث صاحب۔ آج کل کے زمانے میں تو اسلام کے بارے میں سب بول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، جی مگر ہمر پیرا نہیں ہو رہے، جی اس کا جو سے کیا ہے اصل، ٹھیک پوچھیں گے آخر کیا ہے۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا جگتیال سے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ پروگرام کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا ناظرین۔ آئیے چلتے ہیں مختصر سے وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ دیدار حق۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سوالات بہت ہی موضوع سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں، بات کرتے ہیں، ان سارے سوالات کے جواب آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ، لیکن کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام محترم۔
جی میں محمد آفاق بول رہا ہوں نئی دلی سے. جی آفاق بھائی بتائیے، سوال بتائے گا. میرا سوال ہے روز نماز کے ساتھ ساتھ وہ کون سے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جس سے جنت نصیب ہو سکے؟ انشاءاللہ نماز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اعمال. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دلی سے جوائن کیا. ہاں بات کرتے ہیں، پہلے سوال آیا تھا بھائی شاداب کا کہ ہماری زندگی میں اعمال جب ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی لغزشیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں لوگوں سے جن سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتائیں یا کیا کر سکتے ہیں. اور ایک اسی قبیل کا سوال تھا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جانے میں انجانے میں ہو جاتی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے یا ان کی معافی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ایسے چھوٹے گناہوں سے بچنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بھی ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں ایک قرآن کریم میں ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو رب کریم کا ذکر کرتے ہیں اور نصیحت کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو بھسم کر دیتی ہیں. نیکیوں میں اللہ نے تاثیر دی کہ اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر رسول کریم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بندے مومن اخلاص کے ساتھ اگر بندگی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو کرنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے جس عضو کو دھوتا ہے اس عضو کے ذریعے سے جو کچھ اس نے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ پانی کے ساتھ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب انسان وضو کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو حتیٰ یخرج نقیا من الذنب من الذنوب، اپنے گناہوں سے بالکل وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اس کی تشریح میں محدثین نے یہی بیان کیا کہ کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں لیکن صغیرہ گناہ نیک اعمال کے کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. انسان سے چھوٹے چھوٹے اگر کوئی گناہ ہو جائیں اس کے بعد اگر اس کو الحمدللہ نیکی کرنے کا موقع ملے اور وہ نیکی کر لے تو اس کی برکت سے بھی وہ گناہ ضائع ہو جاتے. ایک مرتبہ ایسے ہی واقعہ ہوا، ایک صاحب نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک خطا کے بارے میں عرض کیا کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میرے لیے توبہ کی کیا شکل ہے؟ فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تمہاری والدہ موجود ہیں؟ حل لک من ام؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ موجود نہیں ہے. تو فرمایا کیا تمہاری خالہ موجود ہے؟ تو عرض کیے کہ ہاں میری خالہ موجود ہے. تو فرمایا جاؤ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کر لو، تمہاری وہ خطا معاف ہو جائے گی. تو بعض خطائیں انسان سے جو چھوٹی درجے کی ہو جاتی ہے اس کی تلافی کے لیے نبی رحمت علیہ السلام نے جو اعمال بتلائے ہیں من جملہ ان اعمال کے حسن سلوک بھی ہے کہ ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، والد کے متعلقہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی وہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. علاوہ اس کے انسان صغیرہ کو صغیرہ نہ سمجھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے لوگو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جس سے ہم نے منع فرمایا ہے باز رہو گے تو ہم کیا کریں گے؟ بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے چونکہ تم سے بتقاض بشری چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں ہو جائیں گی ہم اس کو معاف فرما دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل فرما دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہمیں حوصلہ عطا فرمایا. فرماتا ہے رب کریم کہ وہ وسیع فضل و کرم والا ہے، پروردگار عالم خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کو ہمیشہ اپنا معمول بنا لینا چاہیے. نبی رحمت علیہ السلام خود فرماتے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ لوگوں اللہ سے استغفار کیا کرو. یہ نہیں کہ بھئی گناہ ہوا تو ہی استغفار کرنا ہے، ہر آدمی کو استغفار کرنا چاہیے، بخشش طلب کرنا چاہیے. خود فرماتے کہ میں خود بھی دن میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. اب آپ فرمائیں نبی رحمت علیہ السلام تو سید الانبیاء ہیں، سید المعصومین ہیں، آپ بذات خود استغفار فرماتے ہیں تو امت کو تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہیں. اور یہ استغفار پڑھنے کی وجہ سے، بخشش چاہنے کی وجہ سے بے شعوری میں بھی جو ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں جو نادانی میں ہو جاتی ہے اللہ اس کو بھی درگزر فرما دیتا ہے. بھائی زاہد صاحب نے سوال کیا تھا کہ ایسے گناہ جو آخری وقت میں توبہ جو قبول ہوتی ہے وہ کن آیات میں اس کا تذکرہ ہے اور کیا حوالے ملتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر اس کے 30 رکوع میں بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما.
بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ ان لوگوں کی قبول فرماتا ہے جو نادانی میں خطا کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا جو زندگی بھر برائیوں میں مبتلا رہے، گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اور نزع کا عالم طاری ہونے لگے، اس وقت یہ احساس ہو جائے کہ اب دنیا چھوٹ رہی ہے، عالم آخرت کی طرف میرا قدم بڑھ رہا ہے، اب تو کسی طرح سے بھی یہاں سے جانا ہے، تو اب اس وقت کہتا ہے انی تبت الآن، میرے مولا میں اب توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ اب جو توبہ کرے گا وہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو وہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ انسان پر نزع کا جب عالم طاری ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ غرغرے کی کیفیت میں نہ جائے، نزع کے عالم میں نہ جائے۔ سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے تو وہ مناظر اس کو دکھنے لگ جاتے ہیں، اس وقت اب اگر وہ پکار کر کہتا ہے کہ میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں، تو رب فرماتا ہے کہ اب توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو توبہ کے قبولیت کا وقت کیا ہے؟ تو فرمایا وہ غرغرہ کی کیفیت، نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک بھی بندہ توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے معاف کرتا ہے توبہ کرنے والے کو گویا کہ اب اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بالکل پاک فرما دیتا ہے۔ بڑے اعمال کبیرہ گناہ کون سے ہیں جو دوزخ کی جانب ہمیں لے جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سب سے پہلے الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بدترین اور سنگین جرم قرار دیا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو وہ معاف نہیں فرماتا، ناقابل معافی جرم قرار دیا، اس کے ماسوا گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے۔ تو یہ سرور کائنات علیہ السلام نے بڑے گناہوں کی لسٹ گنوائی تو پہلے الاشراک باللہ کا ذکر کیا، پھر فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا اور نافرمانی کرنا، یہ بھی وہ بڑا گناہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، خدا کے قہر اور غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ پھر فرمایا کسی بے گناہ پر الزام دھرنا، آج یہ بھی ہمارا شعار بنتا جا رہا ہے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دیتے ہیں، بے گناہ اور غلطی کسی نے نہیں کی، بے قصوروں پر ہم الزام لگا کر خوش ہوتے ہیں، پگڑیاں اچھالنے کی ہمیں عادت ہو چکی ہے، فرصت کے اوقات کو ہم اس میں گزار کر خوشیاں مناتے ہیں، اس طرح خوش گپیاں کرتے ہوئے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی چیز ہے جہنم میں پہنچانے والی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے لیے امتحان کی گھڑی لائے، ایمان پر اس کی استقامت کا وقت آ جائے، دشمن ایک طرف سے حملہ کر رہے ہوں، دین اور ایمان پر مشکلات کھڑا کر رہے ہوں، ایسے وقت میں وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، تو فرمایا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے جس کی بخشش اللہ پاک نہیں فرمائے گا، یعنی جہنم میں لے جانے والے گناہوں میں سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ والفرار یوم الزحف، مقابلے کے وقت میں، میدان میں اترنے کے وقت میں میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ بھی یہی ہے۔ اس کی تفسیر میں جہاں مارکوں کی بات آتی ہے وہی نہیں، بلکہ اب جس کو اللہ نے علم سے نوازا، علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا، تو میدان میں وہ یہ ہے کہ جہالت کا جو دورہ چل رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، ایسے وقت میں اللہ پاک نے اسے پابند کیا کہ وہ علم کی اشاعت کرے۔ اب وہ اپنے میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اور دنیا کے اندر ایسے کھپ گیا کہ وہ اپنا فرض منصبی ادا نہیں کرتا، تو فرمایا یہ بھی وہ بڑے گناہوں میں ہے جو جہنم کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ اس طرح سے بڑے گناہوں کی ایک لسٹ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، جس میں دھوکہ دہی ہے، جس میں غیبت ہے، جس میں کسی بے جان کو، کسی شخص کو بھی، کسی جاندار کو بلا وجہ کے مار ڈالنا، قتل کر دینا، اس کو بھی فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور یہ گناہ کے سلسلے میں تھوڑی وضاحت میں مناسب سمجھتا ہوں۔ قتل النفس کا جو معنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا، ایک تو یہ کہ خودکشی کر دینا، اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ آج کل یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے، ذرا سا بھی کہیں ظلم ہوا تو مائیں بہنیں ہماری کیا کرتی ہے، بس بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ایسا اقدام کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتی ہیں، یہ سمجھ کر کے اس کے بعد ہمیں چین مل جائے گا، یہ کہاں کے جھنجھٹوں میں پڑے رہیں۔ مشکلات سے چھٹکارے کی ایک شکل ہے چلو خودکشی کر لو اور آرام سے رہو، مگر خدارا خودکشی کرنے والوں کو بعد میں آرام نہیں ملے گا۔ چند مشکلات کو دیکھ کر ہمتیں ہار کر ایک سنگین اقدام کر کے سمجھتے ہیں کہ بعد میں راحت ملے گی، راحت نہیں ملے گی۔
اتنی وعید حدیث پاک میں بیان کی گئی، بخاری شریف میں حدیث ہے، جس آلے سے جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے اسی آلے سے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو مارتے رہتا ہے، اگر زہر پی کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا تو زہر پیتا جائے گا، مرتا جائے گا، پھر زندگی ملے گی، پھر زہر پیتا جائے گا، پھر مرتا جائے گا۔ اگر چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو پھر اسی طرح سے وہ ہوگا۔ الغرض جس عمل کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اسی عمل کے ذریعے سے مسلسل اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بچیوں کو درگور کرنے کا تصور جاہلیت میں تھا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو بچیوں کو درگور کرنا، یہ حملوں کو ساقط کرنا، حمل ساقط کرنے کا بھی یہ بدترین رواج ہمارے سماج کے اندر آتا جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کا حقدار بنتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ دیگر کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں بمبئی سے۔ جی کریم صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ اچھا، کون سا عمل کیا جائے جس سے ہمارا اللہ پہ یقین پختہ ہو جائے؟ اور میرے اس آیات کا ایک مفہوم چاہتا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا جو تفصیلی وضاحت کرتا ہوں۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آپ کا کام بہت خیر کا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین صاحب، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کچھ سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات دینا باقی ہے، لیکن وقت ہو چلا ہے وقفے کا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے مزید سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ چلیں بریک پر۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ عنوان آپ کے پیش نظر ہے، بات ہو رہی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے سوالات ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے مفصل جواب تو نہیں دے پائیں گے، لیکن جو بھی بنتا ہے انشاءاللہ دے دیں گے۔ جو بھی کالر لائن پر موجود ہیں انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ مولانا صاحب کو میرا سلام بولیے۔ جی مولانا بھی آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، بتائیے کہاں سے ہیں، کون؟ جی میں غازی آباد سے سمیرہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی، آپ نے اتنا اچھا پروگرام چلا رکھا ہے کہ ہمارا دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے آپ کا پروگرام۔ دعائیں کیجئے جناب رامو جی راؤ صاحب کے حق میں کہ ان کے توسط سے آپ تک یہ پروگرام آ رہا ہے، اور آف دا کیمرہ کئی لوگ جو اس کے پیچھے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ انہیں اور قوت عطا فرمائے۔ دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آپ بھی ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریے۔ جی اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرا یہی سوال ہے کہ میں بہت ہی زیادہ افسوس زدہ رہتی ہوں کہ لوگ آج کے دور میں قطع تعلق کر رہے ہیں، تو تعلقات ہی اتنے کم ہو گئے ہیں، دوسرے جو ہیں بھی وہ بھی اتنا قطع تعلق کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کا جواب سنا، اس سے مجھے بہت میں متاثر ہوئی، اور میں آگے بھی یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہم سے خود کر رہے ہیں اپنا قطع تعلق، ہم ان سے کس طرح سے ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ ہم افسوس کرتے ہیں اس بات سے کہ لوگ قطع تعلق کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپس میں بہت زیادہ نفرت سی پیدا ہو گئی ہے، محبتیں بہت کم ہو گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ یقیناً یقیناً، بہت شکریہ آپ نے۔ ایک اور میرا یہ بھی سوال ہے کہ نماز کو کیوں لوگوں نے سیکنڈری کر دیا ہے؟ ہر چیز دنیا کی پرائمری ہو گئی ہے لیکن نماز سیکنڈری ہو گئی ہے۔ جی جی جی۔ تو ہم کس طرح سے کوشش کریں کہ لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں، نماز کو اہم سمجھیں، انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو کس طرح سے تربیت دیں کہ انہیں بھی نماز کا شوق پیدا ہو۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کوشش کرتے ہیں آپ کے سوال کا جواب اسی پروگرام میں شامل ہو جائے، نہیں تو اگلے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ بات ہو رہی تھی، ایک سوال آیا تھا، دلاور صاحب نے سوال کیا تھا کہ والد مرحوم کے لیے وہ کیا دعا کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے والدین جو انتقال کر جائیں ان کے حق میں دعا کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں دعائیں موجود ہیں۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے اللہ تو میری بھی بخشش فرما دے، ولی والدی اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے۔ تو والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نوح 29ویں پارے میں، سورہ نوح جو آدھے پارے کے پاس ہے، اس کے اخیر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا ذکر فرمائی ہے، اس دعا کے حصے کو پڑھیں۔ اس طرح سے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اخیر رکوع سے پہلے کے بالکل اخیر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کی ہے، اس دعا کے کلمات کو بھی ادا فرمائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں انشاءاللہ ان کے مزاروں خبروں پر اللہ پاک نازل فرمائے گا۔ آمین۔ دیگر سوال یہ کہ جمعہ کے دن کون سا خصوصی عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، اکثروا
اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانہ یوم مشہود، کہ لوگوں کثرت سے جمعہ کے دن مجھ پر تم درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں ملائکہ خصوصیت کے ساتھ حاضر ہوا کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی کہ ہم اسی طرح پڑھیں، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت یعنی بلیتا، کہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا جبکہ آپ کے وصال پر ایک عرصہ گزر چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں۔ تو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ کے دن تلقین فرمائی ہے۔ جی، جنت میں کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے پارے ہی کے تیسرے رکوع میں بیان فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے حبیب بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی، کہ ایسی جنتیں ہیں اور ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں رواں رواں ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرہ، جب کبھی ان کو وہاں جنت میں پھل عطا کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، ارے ابھی تو اسی قسم کا پھل ہم کھائے ہوئے تھے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ الگ قسم کا پھل دیا جائے گا، دیکھنے کو مشابہ ہوں گے مگر مزہ ہر ایک پھل کا الگ الگ جدا جدا ہوگا، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اجمالی طور پر نعمتوں کا ذکر کیا، تفصیل جاننا چاہتے ہیں سورہ رحمان پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اس میں نہریں رواں رواں ہوں گی، چشمے ہوں گے۔ پروردگار فرماتا ہے اس میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں، انار ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں حور مقصورات فی الخیام، کہ پردہ نشیں حوریں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رکھی ہے۔ اور رب کریم فرماتا ہے متکئین علی رفرف خضر، یہ سبز الحمدللہ ان کے لیے عظیم ترین مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی، وہ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ اور قرآن میں سورہ واقعہ میں بیان کیا، سورہ قیامہ میں بیان کیا، 10ویں پارے کے 30ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعلیٰ میں بیان کیا کہ وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، لطف و لذتیں لے رہے ہوں گے۔